ایک بار پڑھ لیتے اور اس کے بعد اس کو یاد کرنا شروع کر لیں. یقین مانیں آپ ایسا کر کے دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ حفظ کرنے میں بھی برکت ہوگی، تیزی کے ساتھ وہ آیتیں آپ کو یاد ہوں. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب آپ پڑھیں گے تو سامنے والے کو احساس ہوگا کہ آپ ان آیات کے مفاہیم کو بھی سمجھ رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ کر کے دیکھیں، آپ تھوڑا سا ہمت کیجیے، دو چار دن اس کو کیجیے، اگر نہ اچھا لگے تو چھوڑ دیجیے گا، لیکن آپ کر کے دیکھیے اور آپ پائیں گے کہ آپ کو یاد کرنے میں بھی مزہ آئے گا. پھر اس کے بعد جب آپ استاد کے سامنے سنائیں گے تو وہ مزے لے کر کے آپ پڑھیں گے، کیونکہ ترجمہ آپ کے ذہن میں کسی نہ کسی حد تک محفوظ ہے. بڑے اچھے انداز میں آپ اس کو شوق کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے آپ قرآن کے مضمون سے جڑتے جائیں گے. تو ان چیزوں کا اگر اہتمام آپ حفظ کے ساتھ کریں تو یہ بہت اچھی چیز ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت مفید اور معاون ہوگی. اسی طریقے سے عربی درجات میں جو طلباء ہیں ان کو بھی میں چاہوں گا کہ یہ اذکار والا معاملہ جو ہے وہ ان میں سے ہر شخص اذکار کو مکمل توجہ کے ساتھ اذکار کو یاد کرے، اور اذکار کو اس کے ان کے ترجمے کے ساتھ، ان کی شرح کے ساتھ آپ یاد کیجیے. اگر کچھ اور نہیں تو الواد الصیب اپنے سامنے سے رکھ لیں، بقیہ کتابیں چھوڑ دیں. امام نووی کے اذکار اگر وہ پڑھ سکتے ہیں وہ ذرا سا زیادہ ضخیم ہے، لیکن اگر وہ نہیں تو الواد الصیب شاید اس کا اردو ترجمہ بھی ہوگا. اس کتاب کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو اذکار و ادعیہ کے تعلق سے بہت جامع کتاب ہے. یہ عصر حاضر میں شیخ عبدالرزاق بدر نے اس پر کام کیا ہے، فقہ الادعیہ والاذکار کے نام سے. اور یہ کتاب بہت شاندار کتاب ہے، بے انتہا شاندار کتاب ہے. یعنی اذکار سے اگر آپ کو کبھی الجھن محسوس ہونے لگے تو آپ اس کتاب کی طرف رجوع کریں. اس کتاب کو پڑھ لیں گے آپ، اذکار کی جو شرح ہو رہی ہے، یقین مانیں آپ کے مطلب دل اور دماغ کو ہلا کر کے رکھ دے گا. وہ اذکار جو آپ نے یاد کیا ہے اس کی وہ معنویت ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. تو یہ جو دو تین کتابیں عصر حاضر کی ہیں اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ان اذکار کو آپ دل کی گہرائیوں سے اور پورے استحضار کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو یہ چیز اس کا اہتمام کیا جانے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہوگا. اور اس ادارے کے قائمین نے یہ جو اہتمام شروع کیا ہے، اس اہتمام کی برکت آپ کی زندگی میں بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. ابھی ہمارے ایک مہمان اور ہیں، وہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ مزید گفتگو رکھیں گے. میں اخیر میں پھر اس ادارے کے ذمہ دار اور ہمارے بڑے بھائی برادر مکرم فضیلت الدکتور عبید الرحمان المدنی حفظہ اللہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اسی طریقے سے ادارے کے ذمہ داران کا اور آپ تمام حضرات کا کہ آپ کے درمیان مجھے آنے کا موقع ملا اور آپ نے مجھے میری سبا خراشی کو برداشت کیا. اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.